بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ کہتے ہیں مکہ ایک ایسا شہر تھا جو ایک دیوار کے ذریعے محفوظ کیا گیا تھا۔ وہاں کھجوروں انگوروں کے باغ تھے، لیکن درختوں کو کاٹنا اور جانوروں کا شکار حرام تھا۔ اب اس پر تبصرہ۔ تاریخی ریکارڈ تو آپ اپنے گھر لے جا کر بجائیے جناب۔ تاریخ کا جو آپ نے حال کیا ہے، جو جنازہ نکالا ہے، وہ میں بار بار اس کی طرف اشارے کر چکا ہوں۔ دیکھیں پروٹوکول چیپٹر نمبر 16 نکالیے۔ پروٹوکول چیپٹر نمبر 16، یہ چیپٹر ہے وی شیل چینج ہسٹری، ہم تاریخ ہی بدل دیں گے۔ لکھتے ہیں کلاسیسزم ایز آلسو any form of insight in which there are bad than good example we shall replace with the study of the program of the future۔ کہتے ہیں کلاسیسزم بھی قدیم تاریخی مطالعے کی کسی بھی شکل میں جس میں اچھی مثالوں سے زیادہ برائیاں ہیں، ہم مستقبل کے پروگرام کے مطالعے سے بدل دیں گے، مطالعہ کر کے ہم اس کو بدل دیں گے۔ پھر آگے لکھتے ہیں we shall erase from the memory of man all facts of previous centuries which are undesirable to us۔ کہتے ہیں ہم پچھلی صدیوں کے ان تمام حقائق کو لوگوں کے یاد سے مٹا دیں گے، محو کر دیں گے جو ہمارے لیے ناپسندیدہ ہیں۔ اب یعنی آپ کے ان بیانات کی موجودگی میں کون سی تاریخ کی بات کرتے ہیں آپ ہم سے؟ تاریخ میں یہ ہے، تاریخ میں یہ ہے، نقشوں میں یہ ہے۔ یہ انجینئرنگ کی ہے جناب آپ کے لوگوں نے، اور اب ہمیں تاریخ کا لیکچر دے رہے ہیں۔ یہ تاریخی ریکارڈز کہ اس شہر میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ تھے، فصیل بند شہر تھا، یہ آپ لے جائیے اپنے گھر، یہ تاریخی بات ہم سے نہ کیجیے۔ ہاں اب آگے چلتے ہیں۔ درختوں کا کاٹنا اور جانوروں کا شکار، چونکہ یہ قرآن سے ریلیٹڈ ہے اس لیے ہم اس پر تبصرہ کریں گے۔ درختوں کا کاٹنا اور جانوروں کا شکار حرام، اس پر ہم بات کریں گے۔ قرآن کہتا ہے احل لکم صید البحر، تم پر سمندری شکار حلال ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں حرم کے ایریے کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ آیت نکال کے پڑھیے، اس میں حرم کے ایریے کی کوئی قید نہیں ہے۔ یعنی جب آپ نکلتے ہیں تو سمندر، چاہے دریا میں سفر کر رہے ہو یا سمندر میں سفر کر رہے ہو، تو وہاں جو جانور ہوتے ہیں، ان سمندری جانوروں کو، بحری جانوروں کو ان کا حلال کر دیا بغیر سلاٹر کیے۔ باقی تمام جانوروں کو سلاٹر کرنا پڑتا ہے، یہاں یہ حلال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، بغیر سلاٹر کیے حلال ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمْ۔ آپ یہاں حرم کی شرط لگائیے، وہ حرم کی شرط نہیں تھی پہلے حصے میں۔ اور جب تم حالت احرام میں ہو تو پھر بری شکار حرام کر دیا گیا تم پر، پھر حرام لیجئے جناب۔ حرم کی حالت میں صرف خشکی کا جانور شکار کرنا منع ہے، اور ایسے علاقوں میں جیسا کہ مکہ ہے، ایسے علاقوں میں خشکی کے بہت سارے جانور ہوتے ہیں۔ مثلا جنگلی خرگوش کو لے لیجئے، جانور ہوتے ہیں وہاں پر، وہاں آپ شکار نہیں کر سکتے حرم کے اندر۔ اب آگے رہی بات درختوں کی کاٹنے کی، تو درختوں کا کاٹنا، تو درختوں کا تو ذکر ہی نہیں کیا قرآن نے، اور کاٹنے نہ کاٹنے کی بات ہی نہیں، ذکر ہی نہیں ہوا درختوں کا۔ ہاں حدیث میں ہے، احادیث میں ملتا ہے، اور سارا گیم احادیث کی بنیاد پر ہی کیا جاتا ہے۔ احادیث میں ملتا ہے، بخاری میں، مسلم میں۔ نیل الاوطار کا حوالہ میں دیتا ہوں، نیل الاوطار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 27 پر یہ وہاں ملتا ہے۔ اسے ہم آگے لیں گے انشاءاللہ۔ والسلام۔